السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم کتب احادیث میں سے ایک کتاب جو بڑی معتبر ہے جس کا نام صحیح البخاری ہے، اس کی پہلی حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو صحیح بخاری لکھی، اس کے اندر پہلی حدیث جو انہوں نے ذکر کی وہ نیت کے حوالے سے ہے۔ پہلی ہی کتاب ان کی جو انہوں نے آغاز کیا کتاب بدء الوحی سے کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور پھر اس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے باب باندھا، باب قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے میرے محبوب پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور یہ وحی صرف آپ کی طرف نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، اس حدیث کو ذکر کیا امام بخاری نے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور بے شک ہر شخص کو اسی چیز کا اجر ملے گا جس چیز کی اس نے نیت کی۔ پھر جس شخص نے اس نیت سے ہجرت کی کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کو اسی کے مطابق جو ہے وہ اجر دیا جائے گا، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اصل میں یہ جب ہجرت ہوئی ہے اس وقت ایک ایسا شخص تھا جس نے اس لیے ہجرت کی کہ اس کی ایک جو ہے وہ محبوبہ عورت تھی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ہجرت اس لیے کی کہ چلو میں ہجرت کروں گا تو میں اس سے شادی بھی کر لوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس کام کو انہوں نے شروع کیا تھا وہ کام بہت عظیم تھا، یعنی احادیث کو لکھنا، ان کو جمع کرنا، اور پھر ان کی تشریح اور ان کی جو ہے وہ آگے تک نشر و اشاعت کرنا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ اور اس لیے جتنا بڑا عظیم کام تھا انہوں نے پہلے ہی اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کیا کہ کام جتنا بڑا مرضی ہو، جب تک آپ نیت درست نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ کام، وہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو انہوں نے آیت ذکر کی انا اوحینا الیک کما اوحینا والی، اس کا تعلق، اس کی مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ جو وحی آپ کی طرف ہم کر رہے ہیں
یہ اس لیے نہیں کہ یہ صرف آپ کی طرف ہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ چونکہ انہوں نے کتاب کو کتاب بدء الوحی کہا ہے کہ وحی کا ابتدا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس لیے انہوں نے اس آیت کو جو ہے وہ باب کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ اسلام کا تہائی حصہ ہے۔ اور علامہ قسطانی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس حدیث کو جو بیان فرمایا ہے، اور امام بخاری جو اس کو پہلے حصے میں لے کے آئے، پہلی ہی حدیث یہ ذکر کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری تھی نبوت سے پہلے، اس میں آپ کی نیت خالص تھی، اس میں آپ کا کردار صاف تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کا آغاز کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث کو جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا، اور اس کے اندر یہ واضح طور پہ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسی ہی اس کو جو ہے وہ ثواب اور اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ اس لیے اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ ولو بشق تمرۃ، اللہ رب العالمین سے ڈرو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی، یعنی تم اللہ کے رستے کے اندر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دو تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز ذہن کے اندر ہو کہ کہیں ریاکاری دکھلاوا نہ آ جائے، بلکہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ نیت یہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جس شخص نے اس لیے جہاد کیا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو جائے، اس شخص نے جو ہے وہ اپنے اجر و ثواب کو جو اللہ کی طرف سے تھا اس کو پا لیا۔ یعنی جہاد اور قتال کس لیے ہے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ریاکاری نہ ہو کہ میں جو ہے وہ بہادر کہلاؤں گا، میں شہید کہلاؤں گا، وگرنہ اس کا انجام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ یہ تین ہی ہوں گے، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک جو ہے وہ یہ عالم ہوگا۔ کیوں؟ یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کیوں شہید ہوئے؟ یہ کہیں گے اللہ تیرے رستے کے اندر میں تو شہید ہوا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو اس لیے میدان مقتل کے اندر گیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا تیری نیت یہ تھی، تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، اب میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح عالم سے کہا جائے گا تو دنیا میں اس لیے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتا رہا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا مفتی کہیں، بڑا علم والا کہیں، محدث کہیں، وہ کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح سخی سے کہا جائے گا تو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، غنی کہیں، سو وہ کہا جا چکا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے جو ہے وہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے نیت صاف ہوگی تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور نیت صاف ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل قابل قبول ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی یہی کہا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے یہی حکم دیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی عبادت خالصتاً اس کی رضا کے لیے کرو، یکسو ہو کر کرو۔ دنیا میں عبادت اس لیے نہ ہو کہ لوگ عابد کہیں، لوگ عبادت گزار کہیں، لوگ متقی اور پرہیزگار کہیں، بلکہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ نیت جیسی ہوگی ویسی ہی مراد ہوگی، ویسا ہی جو ہے وہ ہمیں اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں سے ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے اس حدیث کے مطابق جو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث لے کے آئے کہ انما الاعمال بالنیات، یاد رکھو بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا بھی عمل کرو گے اس کی جس طرح کی نیت ہوگی
اس طرح کا اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے اس حدیث میں کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میرا یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، میں یہ عمل صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی جو ہے وہ فیم، کوئی شہرت، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نامی، اور کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ دنیا کے اندر شہرائے آفاق جو ہے وہ ہونا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہے۔ یہ نیت ہوگی، پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا بنا کے اللہ اجر دیں گے، اور اگر نیت درست نہ ہوئی تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی نیت کو درست کریں اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر لگ جائیں، اسی میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء وما علی الا البلاغ المبین۔